یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم، ریڈیو پاکستان کی خصوصی ویڈیو پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں میزبان اور پروڈیوسر سجاد پرویز، اور آج ہمارے مہمان ایک جانی مانی شخصیت ہے، میڈیا کا بہت بڑا نام ہے، پاکستان کے سینئر اینکرز اور اینالسٹ میں ان کا شمار ہوتا ہے، نجم ولی خان۔ نجم صاحب، میں آپ کو ریڈیو پاکستان کی ویڈیو پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ نجم صاحب، اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، اگر ہم بات کریں جو پاکستان کے جو سینیریو ہم دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ میڈیا کی اگر بات کریں تو ایسا لگتا ہے کہ جب ہم بھارتی چینلز دیکھتے ہیں کہ وہ ایک وار ہسٹیریا میں مبتلا ہیں، کہ وہ اپنے اسٹوڈیو میں ٹینک بھی لے آئے ہیں، میزائل بھی لے آئے ہیں، اور ایک انتہائی فیک قسم کا، جس طرح انہوں نے فالس فلیگ آپریشن کیا ویسے میڈیا وار بھی وہ فیک فیکٹس پہ کر رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو ہمارا میڈیا ہے بڑی سنجیدگی سے، بردباری سے فیکٹس بیس بات کر رہا ہے، اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی بات کو فیکٹس بیس کر رہے ہیں، لاجیکل کر رہے ہیں۔ آپ خود بھی پاکستان ٹیلی ویژن پہ اس وقت پروگرام بھی کر رہے ہیں، تو اس فرق کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے، بیانیے کی جنگ ہے، ایک ہمت اور حوصلے کی جنگ ہے، ایک منطق اور دلیل کی جنگ ہے، اس میں پاکستان کہیں آگے کھڑا ہوا ہے۔ اچھا، اسی کی بنیاد کے اوپر ایک اور جنگ ہے، وہ ہے سفارتکاری کی جنگ، جس میں عالمی برادری کو ہم نے ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اس جنگ میں بھی پاکستان جو ہے انڈیا سے بہت زیادہ آگے کھڑا ہوا ہے۔ اس وقت آپ دیکھیے کہ سلامتی کونسل میں ہم لے کر گئے اپنے معاملے کو، وہاں پر جتنی ویٹو پاورز تھیں، جتنے وہاں کے شرکا تھے، وہ پاکستان کے موقف کے ساتھ ہمیں کھڑے ہوئے نظر آئے، بڑی کامیابی ہے۔ اچھا، اس سے پہلے میں اگر بات کروں منطق اور دلیل کے حوالے سے، فالس فلیگ آپریشن کے اوپر مودی انتظامیہ کے پاس ایک بھی سوال کا جواب نہیں ہے۔ یہاں سے آپ شروع کر لیں کہ دہشت گرد آئے کیسے، واپس کیسے گئے۔ آپ یہ سوال کر لیں کہ اگر 2:20 کے اوپر ختم ہو رہا ہے، 1:50 پہ دہشت گردی جو شروع ہوئی، 2:30 پہ آپ جو ایف آئی آر کر رہے ہیں، 6 کلومیٹر دور پہلگام کا پولیس اسٹیشن ہے، بی بی سی کہتا ہے کہ وہ 3:30 بجے وہاں پر پہنچے۔ آپ نے اسی وقت کیسے لکھ دیا 2:30 کیا پہلے سے آپ کو پتا تھا؟ آپ نے کون سی تفتیش کی، تحقیق کی؟ پھر وہ کہتے ہیں ہم نے ثبوت کوئی نہیں دینے، آپ ایک ٹکے کا ثبوت نہیں دے سکے۔ پھر آپ نے وار آسٹریلیا کی بات کی، جنون وہاں پہ تاری ہے، لیکن اس کے مقابلے میں پاکستانی قوم ٹک ٹاک بنا رہی ہے، پاکستانی قوم لگا رہی ہے، میمز بنا رہی ہے، مذاق اڑا رہی ہے۔ آپ خوفزدہ نہیں کر سکے، اور آپ خوفزدہ اس وجہ سے نہیں کر سکے کہ پاکستان کی قوم کو یہ یقین ہے کہ ہماری مسلح افواج پاکستان کا دفاع کرنے کا پورا جوش، جذبہ، اہلیت، صلاحیت سب کچھ رکھتی ہیں۔ یہ وجہ پاکستانیوں کو یقین ہے، ورنہ جنگ ایک بہت خوفناک چیز ہے۔ ہم نے ابھی غزہ کی جنگ کو دیکھ رہے ہیں، ہم نے باقی جنگیں ہمارے سامنے ہوئی ہیں، ہاں، روس میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سارا کچھ ہمارے سامنے ہے۔ انڈیا جو ہے بیانیے کی جنگ ہارا، انڈیا جو ہے عزم اور حوصلے کی جنگ ہارا، انڈیا جو ہے سفارتکاری کی جنگ ہارا، انڈیا جو ہے اب ہتھیاروں کی جنگ کے۔ اچھا، اس پہ آ جائیں، انہوں نے جس روز وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ انڈیا 24 سے 36 گھنٹے میں حملہ کرنے والا ہے، بعد میں لوگوں نے کہا جی کہاں پہ ہوا حملہ، کدھر ہوا یوں کہ وہ حملہ ہوا، وہ رافیل طیارے جو اڑے تھے، اچھا وہ صرف 4 نہیں اڑتے، ان کے پیچھے پورے کا پورا بیک اپ ہوتا ہے، وہ پورا ایک سپورٹ ہوتی ہے۔ پاکستان نے نہ صرف ان کے سسٹمز کو جین کیا، ان کا آپس میں رابطہ توڑا، ان کا زمین کے ساتھ رابطہ توڑا، اور ان کو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیے جتنے زمینی 3 سے 4 جو حملے کیے گئے اب تک لائن آف کنٹرول پہ ہی زیادہ وہ کر رہے ہیں، وہ تمام کے تمام وہاں پر منہ توڑ جواب دیا گیا۔ نیوی نے ابھی دیکھیے نا ان کو مار کر کے جو واقعہ تھا اس کو وہ کیا ہے۔ انڈیا جس حد تک اپنی جنونیت کو لے جا چکا ہوا ہے، جس حد تک انہوں نے، جیسے ابھی جو خبریں ہمارے پاس آئیں کہ انہوں نے شہری دفاع کی ٹریننگ شروع کروا دی، انہوں نے بلیک آؤٹ کی پریکٹس شروع کر دی۔ نجم صاحب، آپ نے میڈیا کی بات کی، یعنی وہ تو اس طرح خوفزدہ ہیں کہ انہوں نے ہمارے کئی جو اکاؤنٹس ہیں سوشل میڈیا کے، جو بڑے نامی گرامی میڈیا پرسنس کے، ان کے بلاک کیا، پھر پاکستانی چینلز کے جو یوٹیوب چینلز تھے ان کو بلاک کیا، ایون ہمارے منسٹرز کے بھی انہوں نے بلاک کر دیے ٹویٹر اکاؤنٹ، سوشل میڈیا، ریڈیو پاکستان کا بھی انہوں نے فیس بک پہ اسٹرائک کافی دفعہ کرتے بھی ہیں۔ لیکن یہ عجیب اس طرح بات نہیں ہے کہ اس وقت ہندوستان کے جو اپنے ایم پی ایز، ایم این ایز، وہاں کی جو
عوام ہے نمائندہ وہ مودی سے سوال کر رہی ہے کہ سب جھوٹ پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں. بڑی آپ نے اہم بات کی, بڑی اہم بات. دیکھیں ہم جو بات کریں کہ بھارت جنگ ہار چکا ہے, بھارت سب سے پہلے دلیل کی جنگ ہار چکا ہے, منطق کی جنگ ہار چکا ہے. اب مجھے بتائیے آپ نے وہ اکاؤنٹ بھی یہاں پر ہمارے کرکٹرز کے آپ نے بلاک کر دیے, ہمارے ایکٹرز وہ تو غیر سیاسی لوگ ہیں اور وہ اس میں آپ کے ساتھ فریق بن کے آپ کے ساتھ دلیل بازی بھی نہیں کر رہے. ٹھیک ہے آپ نے باقی کر دیے, آپ کریں, آپ ٹی وی اور ہمارے نیوز چینلز جو تھے ان کو کرنا چاہتے تھے, پولیٹیشنز کے کرنا چاہتے تھے, اب خوف زدہ اس حد تک ہیں. اور آگے سے جو ریئیکشن آ رہا ہے وہ دیکھیے, بہار سے ایک گلوکارہ اٹھتی ہے جی اور نیہا سنگھ راٹھور, اور وہ سوال اٹھاتی ہے, آپ اس کو گرفتار کرتے ہیں, اس پر غداری کا مقدمہ کرتے ہیں, اس کو فوری سزا دلوانے کے لیے پورا دباؤ ڈالتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. ابھی نیہا سنگھ راٹھور کی اٹھائے ہوئے سوال وہ ختم نہیں ہوتے تو مشرقی پنجاب سے زارا گل ایک سکھ گلوکار ہے, وہ اٹھتی ہیں, وہ ایک ایسا نغمہ گاتی ہے, مجھے تو قسم سے میں اس کو سنتا تو خود کہ وہ جس طرح کہتے ہیں کہ پل کے مرد آباد نہیں کہہ سکتے پاکستان نو, وہ اٹھتے اور وہ ایک ایسا نغمہ گا دیتی ہیں. پھر اس کے ساتھ گرپتون سنگھ جو کہ سکس فور جسٹس کا سربراہ, انہوں نے ویڈیو جاری کرتے ہیں کہ آرمی کیمپ پٹیالہ اس کے قریب باقاعدہ طور پہ وال چاکنگ کی گئی, پاکستان زندہ باد, خالستان زندہ باد. مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اندر سے ٹوٹ چکے ہیں. کشمیر میں آپ جاتے ہیں, آپ کے اینکرز جاتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں, آپ سرکاری سرپرستی میں لے کے جاتے ہیں, وہاں پر آپ کسی بندے سے پاکستان کے خلاف بات نہیں کروا سکتے. انڈیا کے اندر سے نوجوان اٹھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں بات کریں تباہی کی, ہمیں منطق کے ساتھ دلیل کے ساتھ بات کرنی چاہیے. انڈیا جو میں بار بار بات کر رہا ہوں, انڈیا یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے, جنگ شروع کرنے سے پہلے یہ جنگ ہار چکا ہے. ایک اور بات میں کرنا چاہوں گا, آپ یہ دیکھیے کہ جنگ کے بھی کچھ قوانین, کوئی ایتھکس ہوتے ہیں نا, ہسپتالوں پہ حملے نہیں کرنے, اپنے بیماروں کا خیال کرنا ہے. اور جو علاج کرنے گئے تھے انہوں نے ان کو بھی واپس بھیج دیا بچوں کو, جس کو آرمی چیف نے کہا کہ ہم ان کو علاج کرائیں گے, پنجاب گورنمنٹ نے بھی کہا. ایک اور بات جو ذہنوں میں لوگوں کی آ رہی ہے, ہندوستان نے نوٹس دے دیا سب کو, سیما حیدر کو ابھی تک وہاں رکھا ہوا ہے انہوں نے. یہ تو خاص لگتا ہے ان کو ایجنڈا ہے, دیکھیں نا ڈبل سٹینڈرڈ یہاں بھی ہے. اصل میں وہ بوکھلا چکے ہیں, ان کو خود بھی پتا کہ انہوں نے کرنا کیا, ہاں انہوں نے کرنا کیا ہے, وہ بار بار مشورے کریں. میں اس سے نا آپ کو ایک بڑے اہم چیز کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں. ہم جب بات کرتے ہیں نا اپنی کامیابی کے حوالے سے, تو آپ ذرا اس خطے میں دیکھیں, کبھی یہ سمجھا جاتا تھا کہ نیپال اور سری لنکا جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ انڈیا کی جیب میں ہیں. وہ انڈیا کی جیب میں نہیں رہے. وہ نیپال جو ہے وہ بھی تحقیقات کا جو ہمارا موقف ہے اس کی حمایت کر رہا ہے. آپ سری لنکا کا موقف دیکھ لیں, بنگلہ دیش کے حوالے سے جو کچھ حسینہ واجد کو وہ اپنے پاس رکھ کر وہاں پر بغاوت کر رہے ہیں, اور جیسے وہاں کے عوام, وہاں کی حکومت ریئیکٹ کر رہی ہے, بنگلہ دیش ان کے ساتھ نہیں ہے. چین بار بار ہمیں یقین دلا رہا ہے, ان کے سفیر کبھی وزیر اعظم سے بھی مل رہے ہیں, صدر سے بھی مل رہے ہیں, اور ملنے کے بعد کہہ رہے ہیں ہم ساتھ ہیں. ادھر ایران, اچھا میں ویسے اس میں ایک بڑی میری دلچسپ تجویز تھی, پتہ نہیں اب اس کو کس طرح لیا جائے. میرا خیال ہے کہ انڈیا جو ہے وہ خطے میں بدماش بن کے رہنا چاہتا ہے. وہ بنگلہ دیش کے لیے خطرہ ہے, وہ پاکستان کے لیے خطرہ ہے, وہ چین کے لیے خطرہ ہے, نیپال کے ساتھ اس کی سرحدی جھڑپیں جو ہیں شروع ہو چکی ہوئی ہیں, باقی ممالک بھی جہاں پر اس کی چلیں آپ کی باقاعدہ طور پہ سرحدیں نہیں ملتی لیکن سمندری سرحدیں تو آپ کی ملتی ہیں, ان کے لیے مسائل پیدا کر رہا ہے. میرا خیال یہ بہتر وقت آ گیا ہے کہ ہم سب کو مل کے یہ نا انڈیا کو آپس میں تقسیم کر لینا چاہیے, سارے اس پر حملہ کریں. یہ جو ہمارے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے نا, بلکہ ہمارے لیے نہیں پورے خطے کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے, اس کا کچھ حصہ بنگلہ دیش لے جائے, کچھ ہم لے جاتے ہیں, کچھ چین لے جائے, کچھ نیپال لے جائے, کچھ سری لنکا جہاں سے جانا چاہتا ہے لے جائے, اور یہ تقسیم چل رہی ہیں. اور وہ اس کے ساتھ بیچ میں سے کچھ لوگ جو آزاد ہونا چاہتے ہیں ان کو آزاد کر دیا جائے. اور یہ جو ایک ہم نے 1.25 ارب آبادی کے ساتھ ہندوتوا کے نام کے اوپر, ایک جو مذہبی جنونیت کے نام کے اوپر یہ جو ایک بدماش کھڑا کیا ہوا ہے, میرے خیال اس کا علاج ہو جانا چاہیے. اس کو یہ ویسے بھی انڈیا جو ہے, میں ایک اور آپ کو بات کہہ دوں,
کہ جس طرح ان کے خارجہ تعلقات ہیں اور جس طرح اندر سے ان کے تحریکیں اٹھ رہی ہیں، جس طرح ابھی خالصتان کی تحریک جو ہے وہ دوبارہ زندہ ہوئی ہے، جس طرح کشمیر کی تحریک جو ہے وہ ہوئی ہے، جس طرح تامل ناڈو کی بات کر لیں آپ، جتنے بھی ان کے خطے ہیں جہاں پر یہ مزاحمت چل رہی ہے، مجھے تو یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ آپ کا یہ جو نریندر مودی ہے، یہ اس کو خود انڈین آف سرنڈر مودی کہہ رہے ہیں، یہ گورباچوف ثابت ہوگا انڈیا کا، تباہی کی طرف، جی ہاں انہوں نے تباہی کی طرف چلے گئے۔ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ خطے کے تمام ممالک یہ سوچ لیں، ایک طرف سے چین حملہ کر دے، ایک طرف سے پاکستان کر دے، ایک طرف سے بنگلہ دیش کر دے، ایک طرف سے نیپال کر دے، جو ہاتھ ہے لے جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک بات سمجھتا ہوں، جس طرح آپ نے ابھی بات کی ہندوتوا کی بات کی، تو وقت نے پھر ثابت کر دیا ہے کہ دو قومی نظریہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ دیکھیے اس چیز کی تعریف تو میں ابھی کل پرسوں نیو یارک ٹائمز جو ہے باقاعدہ طور پہ ہمارے آرمی چیف کے حوالے سے کہہ رہے تھے، جنرل عاصم منیر کے وہ دو قومی نظریہ کے بڑے علم بردار بن کے سامنے آئے ہیں۔ میں اس سے پہلے تھوڑے دن پہلے جو کچھ مودی حکومت وقف بل کے اوپر، ترمیمی بل کے اوپر جو کچھ کر رہی تھی، یعنی کہ آپ وہاں پر اربوں خربوں روپے کی جو مسلمانوں کی جائیدادیں، بلکہ جائیدادیں آپ یہ کہ ہماری جو مسجدیں ہیں، ہمارے جو مدارس ہیں، ہمارے جو قبرستان ہیں، وہاں پر جو امام بارگاہیں ہیں، وہاں پہ جو فلاحی ادارے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا کہ ان جو ترمیمی بل آیا اس کے مطابق وقف بورڈ میں جو اس کا سی او ہوگا وہ غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، وقف بورڈ میں غیر مسلم ارکان بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ نے کیا کیا کہ ڈسٹرکٹ کلیکٹر کو یہ اختیار دے دیا کہ جو تنازعات کا فیصلہ اس سے پہلے وقف بورڈ خود کرتے تھے وہ ڈسٹرکٹ کلیکٹر کریں گے۔ مطلب یہ ہوا کہ حکومت کی مداخلت اس میں بڑھ گئی۔ پھر اس کے ساتھ ایک جو سب سے بڑی متنازع چیز کی وہ یہ کی کہ آپ نے اس قانون کے اندر ایک لازمی سروے اور رجسٹریشن ڈال دی۔ اب وہ لازمی سروے اور رجسٹریشن یہ ہے کہ ہمارے جو قبرستان ہیں وہاں پر، ہماری جو امام بارگاہیں، مساجد، مدارس ہیں، یا باقی ان کا کئی سو سال پرانے ہیں، جو اب ان کے ہم کہاں سے جو مسلمان ہیں ریکارڈ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ نے قبضے کی سازش شروع کر دی۔ عمران ترپاٹی ہیں، راجیہ سبھا کے رکن ہیں اور کانگریس کے رہنما ہیں، انہوں نے راجیہ سبھا میں ایک تقریر کی۔ انہوں نے تقریر کرتے ہوئے ابوالکلام آزاد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم نے ہمیں کہا تھا کہ یہاں سے ہجرت مت کرو، ہم یہاں پر ٹھہر گئے اور ہم نے اپنی گٹھڑیاں اتار کر نیچے رکھ دی، تم نے اس دن کے لیے کہا تھا۔ دیکھیے دو قومی نظریہ ثابت تھا، آج پھر ثابت ہو گیا کہ گاندھی، مہاتما گاندھی، میں ان کا احترام کرتا ہوں لیکن وہ غلط تھے، مولانا ابوالکلام آزاد غلط تھے، ماسٹر تارا سنگھ غلط تھے، اس کے مقابلے میں قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال اور ان کی پوری ٹیم درست تھی کہ پاکستان بننا ناگزیر تھا، پاکستان بننا تھا۔ دو قومی نظریہ ایک مرتبہ پھر وہ لوگ جو بڑے یہاں پہ باتیں کرتے ہیں نا، میں انہیں کہتا ہوں کہ جاؤ وہاں پر، آج تمہاری بیٹیوں کے ساتھ جب ہندوؤں کی شادیاں ہو رہی ہیں، جب تمہارا سماج باقی نہیں رہ گیا، جب تمہاری تاریخ باقی نہیں رہ گئی، تمہاری ثقافت نہیں رہ گئی، تم کس طرح باتیں کرتے ہو؟ یہ جو پاکستان ہے یہ خدا کی ایک نعمت ہے، یہ جو ہمیں گلی محلوں میں اللہ اکبر کی صدائیں نظر آتی ہیں، جو ہم آزادی کے ساتھ جاتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، اللہ کے حکم پر قربانی کرتے ہیں، ہم اپنی شناخت پہ فخر کرتے ہیں، یہ سب کچھ انڈیا میں اس طرح نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جناب مسلمان بنگلہ دیش، پاکستان اور انڈیا کے مسلمان اکٹھے ہوتے تو ہندوؤں کے مقابلے میں طاقت ہوتے۔ بھائی مقبوضہ جموں کشمیر میں مسلمان اکثریت میں ہے نا، دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے وہاں پر، یہ ثابت ہو، آپ نے درست نشاندہی کی، ثابت ہو گیا۔ نجم صاحب، کوئی آخری بات جو ریڈیو پاکستان کے آپ کیمرے اور مائکروفون کے ذریعے کہنا چاہیں اس سارے سینیریو کو سم اپ کرتے ہوئے؟ سیاست ضرور کریں، سیاسی رہنما کسی نہ کسی کو اچھا بھی سمجھے لیکن اس کو پاکستان پر پریفر نہ کریں، اور جو کوئی شیخ مجیب بننے کی کوشش کرے اسے بتائیں کہ شیخ مجیب کا انجام کیا ہوا تھا۔ یہ جو پاکستان ہے نا، یہ خدا کا نور ہے، خدا کی نعمت ہے، اور خدا کے نور اور نعمت کو زوال نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان قائم رہے گا، ترقی کرے گا۔ بہت اچھی بات کی، اور اگر میں آپ کی اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں، مختصراً آپ نے اتنی جامع بات کی ہے کہ لو پاکستان بلڈ پاکستان،
जी नजम अली खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप रेडियो पाकिस्तान आए, हमारे वीडियो पॉडकास्ट स्टूडियो में हमारे मेहमान बने। और इस वक्त जो ख़ास तौर पे जो हमारे खित्ते में जो एक समा है, हमारी तरफ नहीं दूसरी तरफ जंग का, उसका आपने बड़े बुर्दबारी से, तहम्मुल से, आपने लॉजिकली बात करके फिर आपने एक दफ़ा सबूत दे दिया कि पाकिस्तान का मीडिया और मीडिया से मुंसलिक हर शख्स जिम्मेदार है, और वो बात जो है जिम्मेदारी से करता है, ना कि रेटिंग मकसद नहीं होता। और इसके साथ ही मुझे सज्जाद परवेज़ को, शोबा खबर की प्रोडक्शन टीम गुलाम हैदर और इंजीनियर मोहम्मद ताहिर के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।